آج کی محفل ہے ایصال ثواب کی محفل. اس کو ہماری بولی میں ختم بھی کہتے ہیں. یہ 30 کا ہو، 7 کا ہو، 10 کا ہو، 40 کا ہو یا سالانہ ہو، اس کو عربی زبان میں ایصال ثواب کہتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ختم کہاں لکھا ہوا ہے، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ایصال ثواب تو کہیں ہے نا. اب اگر آپ مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لیں اور دیگر کتب، اس کے اندر پورے چیپٹر قائم کیے محدثین نے، اور اس کا نام کیا رکھا؟ باب وصول الثواب الی المیت. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ پورا چیپٹر قائم ہے، اور اس کا ترجمہ اگر سادہ لفظوں میں کرے تو ایصال ثواب بنتا ہے. انہوں نے چیپٹر قائم کیے کہ وہ باب جس میں وہ حدیثیں ہم لکھیں گے کہ مرنے والے کو اگر کوئی بندہ ثواب بھیجنا چاہے تو وہ ثواب بھیج بھی سکتا ہے اور اللہ اسے عطا بھی فرما دیتا ہے. یہ باقاعدہ طور پر احادیث میں چیپٹر قائم ہے، اور یہ صحیح مسلم میں موجود ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لیکن ہمارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، نہیں جی میں نے ختم بکھاؤ کتنے لکھے ہے. اب اگر میں کہوں کہ نماز دکھاؤ کہاں لکھی ہے، تو وہ نماز کا لفظ نہیں دکھائیں گے. وہ کہیں گے یہ دیکھو صلاۃ. میں کہا میں نماز پوچھنا، تو صلاۃ کہنا ہے. کہنا نہیں، لفظ صلاۃ دا معنی نماز ہوتا ہے. میں کہے دا مطلب ہے کہ وہ عربی دا لفظ ہے، اے اردو دا ہے. اگے آہو میں کہا پکا رہنا. یہ سمجھنے کے لیے بات کرو، پکا رہنا ہے. کہ کیوں؟ میں کہا ایتھے ہی کرے ما جوابو کا فہو جوابی، جو تیرا جواب ہے وہی میرا جواب ہے. اب تو کہتا ہے ختم نہیں کہا، ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے. ایصال ثواب کا لفظ اور طریقہ اور دلائل ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، اور اس وقت تم کہتے ہو ختم دکھاؤ. تو یہ تو علمی خیانت ہوئی نا کہ ہمارے لفظ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اگر ہم کہیں کہ لفظ نماز دکھاؤ تو کوئی نہیں دکھا سکے گا. کہتے نہیں اس کو صلاۃ کہتے ہیں. میں نے کہا اسی طرح ختم کو ایصال ثواب کہتے ہیں. اگر صلاۃ کا معنی نماز ہے، جائز ہے، تو ایصال ثواب کا معنی بھی ختم جائز ہے. آواز کمزوروں والی آپ حضرات کی. یہ پہلی بات سمجھ لیجیے، یہ ایک علمی خیانت ہوتی ہے. لوگ جس سے کام لیتے ہیں، نہیں لینا چاہیے. ایصال ثواب کہتے کس کو ہے یہ بھی سن لیجیے. لفظ ایصال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا. لفظ ایصال کا معنی بھیجنا. سمجھ آ رہی ہے؟ ثواب ایسی چیز جس کے ذریعے سے اگلا بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائے اور اللہ کے غضب سے دور ہو جائے. یعنی ایسی نیک چیز کو آگے بھیجنا. اچھا، اس کے اندر یہ جو عبادت بدنیہ ہے وہ بھی آ جاتی ہے، عبادت مالیہ بھی آ جاتی ہے. بدنیہ مالیہ دونوں آ جاتی ہیں. اب کیسی بھی کر، مثال کے طور پر آپ نے قرآن پڑھا ہے، اس کا ثواب بھی جا سکتا ہے. آپ نے 2000 روپے لنگر کسی مسجد کو دے دیا، مدرسے کو، کسی غریب کو مال دے دیا، نیت کرنے کے ثواب ادھر جائے، یہ بھی چلا جائے گا. اور اگر آپ نے حج کر لیا جس کے اندر آپ کی عبادت بھی ہے، پیسہ بھی ہے کہ میں یہ حج فلاں کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کا ثواب بھی جائے گا. یعنی آپ جس لیول کی عبادت کر کے ثواب پہنچانا چاہیں، میرا رب قبول بھی فرماتے اور ثواب پہنچا بھی دیتا. اور یہاں دوسری بات بھی سمجھ لیجیے. بس اوقات ہوتا ہے کہ یہ پہنچانا ضروری ہوتا ہے. میں نے کہا جی ہاں ضروری ہوتا ہے. کہا جی وجہ؟ میں نے کہا دیکھیے، ہمارے ملک میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بیرون ملک جاتے ہیں، وہاں چل کے کمائیاں کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. پھر وہ کرتے کیا ہے؟ کہتے ہیں وہاں سے جب پیسہ بھیجتے نا ادھر، چونکہ وہ بڑے ملک ہوتے ہیں، امیر ملک ہوتے ہیں، تو ادھر کا پیسہ جب ہمارے یہاں آئے نا، ان کا 1000 ہوتا ہے اور یہاں کے جناب وہ 50-60 ہزار بن جاتے ہیں، یا لاکھ اور 2 لاکھ بن جاتا ہے. اچھا، میں نے کہا اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر بڑا ملک ہو، بڑا بادشاہ ہو، اس کا پیسہ ہو، تو وہاں سے اگر بھیجا جائے تو وہ بڑھ جاتا ہے. کہا بالکل. میں نے کہا ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم کسی دنیا دار کو نہیں دیتے، ہم بھی اس اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں. سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ حضرات کہ جہاں پر امید یہ ہے کہ ہماری گنتی رک سکتی ہے پر میرے مالک کے فضل کا خزانہ رک سکتا، ہم بھیجتے اس لیے ہیں تاکہ اللہ رب العزت، ہم اگرچہ ایک قرآن پڑھیں، اللہ رب العزت اس کا اتنا ثواب عطا فرمائے کہ ہمارے مرنے والا یا مرنے والی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ اس لیے ثواب کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، آگے بھیجا جاتا ہے. اور پھر اگر بڑے ملک سے بھیجا جائے تو اتنا فائدہ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے رب کی بارگاہ کی طرف بھیجیں تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ثواب عطا فرما کے اس بندے کو عطا کرے گا، یہ تو کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ ٹرانسفر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بھیجنے والے بنے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ تھی تیسری بات. اب ذرا چوتھی بات بھی سمجھ لیجئے.
قرآن و حدیث کا اگر دلائل پڑھے جائیں تو یہ چیز ہماری نماز میں بھی موجود ہے. ہم جب سلام پھیرتے ہیں نا تو اس سے پہلے ہم ایک دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جو دعا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں مانگا کرتے تھے. اور یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے. 13واں پارہ سورہ ابراہیم نکالے اس کے اندر یہ آیت موجود ہے. یہ ہے دعا لیکن اللہ کو اتنی پسند آئی کہ محبوب پاک کو آیت بنا کے قرآن میں عطا فرما دی. یہ ایسی خوبصورت آیات طیبہ ہے اور یہ ایک دعائیہ آیات ہے. اس کے اندر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے توجہ فرمائیں گے آپ حضرات. آپ دعا کیا کرتے تھے اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نمازی بنا دے. یہ آپ کی دعا ہے. ابتدا دیکھو یا اللہ مجھے نمازی بنا دے. اور کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی، اور صرف نبی نہیں خلیل نبی. سمجھ آ رہی؟ آپ یہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے نمازی بنا دے. تو مفتی احمد یار خنیمی نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے نمازیں پہلوں پر بھی تھیں لیکن اس ترتیب سے جیسے 5 ہمارے پاس ہیں یہ ترتیب کسی کو میسر نہیں آئی. اگر یہ آئی ہے حضور کا صدقہ یہ امت مصطفیٰ کے حصے میں آئی ہے. پہلوں کے پاس کسی کے پاس 1 نماز ہے، کسی کے پاس 2 نماز ہے، کسی کے پاس 1 رکعت ہے، کسی کے پاس زیادہ رکعتیں ہیں. تو ان کو یہ لیکن تھی ضرور. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مجھے نمازی بنا دے. یہاں علماء نے ایک سوال اٹھایا علماء تفسیر میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے نمازی بنا دے؟ کیا وہ نمازی نہیں تھے؟ کہا تھے. اللہ کے نبی سے پکا نمازی کون ہوتا ہے؟ سمجھ رہے نا آپ حضرات؟ تو پھر آپ نے کیوں دعا فرمائی؟ آپ ذرا غور سے سننے والی بات ہے. علماء نے بہت خوبصورت جواب دیا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے استقامت کو مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نماز تو پڑھتا ہوں پر میں استقامت مانگتا ہوں کہ آخری سانسوں تک تیری بارگاہ کی ادائیگی نماز ادا کرتا رہوں. تو یہ استقامت ہے. اور اسی واسطے فرمایا جو استقامت ہوتی ہے وہ کرامت سے اگلی شے ہوتی ہے. کرامت سے اگلی شے ہے استقامت. اور استقامت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندہ کسی چیز پر ایسا کار بند ہو جائے جو مرضی ہو جائے اس چیز سے دستبرداری حاصل نہ کرے. اس چیز کے پختہ ہونے کا نام استقامت کہلاتا ہے. اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، فرمایا مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے.